علم و فن کے امام شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 18 سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث دیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا جب انہیں دیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائیگی پر مجبور ہونا پڑا، تو آنکھیں بہہ پڑی اور روضہ اقدس کی جالی کو دیکھتے ہوئے یہ اشعار کہے: چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو بکر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، جی ہاں، محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، عشق سے، عظمت سے ہمیشہ اہل اللہ کے دلوں کی دنیا آباد رہی ہے۔ وہ کون سا دل ہوگا جس میں ایمان کا دیا روشن ہو اور وہ آپ کے ذکر کے لیے بےتاب نہ ہو؟ وہ کیسی آنکھیں ہوگی جو روضہ اطہر کی زیارت کے لیے ترستی نہ ہو؟ بلکہ وہ کون سے قدم ہوں گے جو مدینہ منورہ کی طرف لپکتے نہ ہو، اور کون سے ہاتھ ہوں گے جو رکاب مدینہ پکڑنے کے لیے تڑپتے نہ ہو؟ یہ ہر ایک کے اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ عشق رسول کی اس دولت بے بہا سے کس کو کتنا حصہ ملتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے آج کی سچی بات کے پروگرام میں کسی سیاسی، ملکی اور عالمی موضوعات پر تبصرہ یا تجزیہ کرنے کے بجائے اسی عشق و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ناقابل فراموش نمونے سنتے چلے، چند واقعات سنتے چلے۔ اور اس سلسلے میں صحابہ کرام کا ذکر نہیں کروں گا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تو ذکر ہی کیا، انہوں نے تو راہ وفا میں ایسی مثالیں پیش کی، اگر واقعات میں تاریخ کی متواتر شہادتیں نہ ہوتی، ان واقعات کو پے در پہ مورخین نے نقل نہ کیا ہوتا، تو موجودہ زمانے کے عقل پرستوں کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد بھی اس امت میں ہزاروں ایسے خوش نصیب افراد گزرے ہیں جنہوں نے اس دور کی یادوں کو تازہ کیا، جنہوں نے خیر القرون کی یادوں کو پھر سے تابندہ کیا، جنہوں نے اس دعوے کا سچا اور پکا ثبوت پیش کر کے قیامت تک آنے والی امتیوں کے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال داستانیں رقم کی، اور بقول شاعر: بھلا سکیں گے نہ اہل زمانہ صدیوں تک، بھلا سکیں گے نہ اہل زمانہ صدیوں تک، تیری وفا تیرے عشق جنوں کے افسانے۔ تو اسی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند نمونے، چند واقعات سنتے چلے۔ ناظرین، آپ نے نام سنا ہوگا دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو جذب و کیف کا ایک عجیب عالم ان پر طاری ہوا، جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں چلنے لگے، پاؤں راستے کے کنکروں اور پتھروں سے لہو لہان ہو گئے، لیکن انہیں اس کا ہوش نہ تھا۔ ایک طرف ادب احترام کا یہ مقام، تو دوسری طرف اتباع سنت کا اس قدر خیال تھا کہ جب جنگ آزادی، جب جہاد آزادی میں ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا تو 3 دن تک چھپے رہے، اور پھر برسر عام فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن تک چھپے تھے، اب اس سنت پر عمل ہو گیا، اب میں دوبارہ چھپنے والا نہیں۔ اس لیے کہ معلوم نہیں پھر اس سنت پر عمل کا موقع ہاتھ آتا ہے یا نہیں، اور اسی لیے صرف اسی وجہ سے 3 دن سے زیادہ چھپنا گوارا نہیں کیا، اور اس طرح ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے گرفتاری کا خطرہ مول لیا۔ ناظرین، مجھے کہنا آسان، آپ کو سننا آسان ہے، لیکن غور کیجئے، اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں ایک عمل کے لیے، اس کو کہتے ہیں عشق، پیچھے چلنا، اتباع۔ آئیے دوسرا واقعہ سنتے ہیں۔ بزم اشرف کے روشن چراغ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام اور ان کے کام سے اہل علم واقف ہیں۔ ان کا علمی تحفہ اعلیٰ السنن کے نام سے 18 جلدوں پر مشتمل حدیث کی کتاب نے عرب و عجم دونوں میں بڑی مقبولیت حاصل کی۔
ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ حج کرنے گئے. یہ وہ زمانہ تب جب وہاں دولت کی ریل پیل نہیں تھی اور حجاز کی زمین نے تیل کے خزانے ابھی نہیں اگلے تھے. مولانا مدینہ منورہ گئے اور دیار حبیب کا تو ہر ذرہ محبوب ہوتا ہے. ایک دن مولانا کھانے سے فارغ ہو کر دسترخوان کسی اونچی جگہ چھاڑا تاکہ روٹی کے بچے کچے چند ٹکڑے چرند و پرند کھا لے. لیکن کچھ دیر کے بعد مولانا نے ایک عجیب منظر دیکھا. اور منظر یہ تھا کہ مدینہ منورہ کا ایک 8 سالہ معصوم بچہ وہ ٹکڑے کھا رہا ہے. مولانا اسے دیکھ کر بے چین ہو گئے. بچے کو ساتھ لائے, کھانا کھلایا, پوچھا کہ بیٹا تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں یتیم ہوں. مولانا نے کہا بیٹا تم میرے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ میں تمہیں اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا, عمدہ کپڑے پہناؤں گا, تمہیں تعلیم دلاؤں گا, اور جب تم بڑے عالم بن جاؤ گے تو میں خود تمہیں مدینہ منورہ لے آؤں گا. تم جاؤ اور اپنی والدہ سے اجازت طلب کرو. بچے کی والدہ تو پہلے سے ہی اس کی کفالت سے عاجز تھی, اس نے اجازت دے دی. اب جب جانے کا وقت آیا تو بچے نے معصومیت کے عالم میں مولانا کی انگلی پکڑ کر پوچھنا شروع کیا کہ مجھے وہاں چنے ملیں گے, کھجوریں ملے گی؟ مولانا نے کہا بیٹا یہ سب کچھ وہاں وافر مقدار میں ملے گا. لیکن پھر چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا کہ اس معصوم بچے نے مسجد نبوی کے دروازے اور روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے پوچھا بابا یہ دروازہ اور یہ روضہ بھی وہاں ملے گا؟ مولانا نے کہا بیٹا اگر وہاں یہ روضہ ہوتا تو پھر ہمیں یہاں آنے کی کیوں کر ضرورت پیش آتی. یہ کہنا تھا کہ بچے کا رنگ بدل گیا. وہ کہنے لگا بابا یہ روضہ وہاں نہیں تو اسے چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. اور یہ کہہ کر وہ رونے لگا. مولانا بھی اس بچے کا جواب سن کر اور اس کا یہ جذبہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے. ناظرین ایک 8 سالہ معصوم بچہ جسے کچھ نہیں معلوم, لیکن اس کے دل میں یہ بیج بو دیا گیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن پر آدمی سب کچھ نچھاور کر سکتا ہے. ناظرین ایک معصوم بچے کا یہ جذبہ ہے. ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے مجھے اجازت دیں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر واپسی ہوگی. ناظرین استقبال ہے سچی بات میں. ناظرین آپ نے نام سنا ہوگا خلافت عثمانیہ کا, جنہوں نے 600 سال تک عالم اسلام پر حکمرانی کی. تاریخ میں خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ عبدالحمید ثانی کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ درج ہے جس نے عالم کفر پر اس وقت لرزہ طاری کر دیا تھا. انہوں نے 1876 سے 1909 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دور سنبھالی. ایک دن خلیفہ کو اس کے مشیروں اور وزراء کے درمیان اچانک ایک حکومتی عہدیدار نے ایک ایسی خبر سنائی کہ آپ کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور نہایت جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے. حکومتی عہدیدار کے ہاتھوں میں فرانسیسی اخبار موجود تھا جس میں ایک اشتہار شائع ہوا تھا کہ فرانس کے ایک تھیٹر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ ڈرامہ پیش کرنے کا اعلان کیا ہے, اور اس سلسلے میں اخبارات میں اشتہارات شائع کروائے. یہ سننا تھا کہ خلیفہ نے فوراً فرانسیسی سفیر کو طلب کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سخت لہجے میں کہا کہ اگر تم نے اس ڈرامے کو نہ روکا تو میں تمہاری دنیا تباہ کر دوں گا. یہ کہہ کر خلیفہ عبدالحمید ثانی ڈرامے کے اشتہار والا اخبار فرانسیسی سفیر کی طرف اچھال دیا اور نہایت تیزی سے دربار سے نکل گئے. اب فرانسیسی سفیر اس اخبار کو اٹھائے فوری طور پر ڈگمگاتا ہوا دربار سے خلیفہ کے جانے کے بعد دیواروں اور فرنیچر کا سہارا لیتے ہوئے باہر نکلا اور سیدھا سفارت خانے پہنچا
اور ایک نہایت برق رفتار پیغام فرانس میں اپنی حکومت کو بھیج دیا کہ اگر فرانس کی فصیلوں پر اسلامی پرچم نہیں دیکھنا چاہتے تو فوری طور پر گستاخانہ ڈرامے کو روک دو۔ عثمانی لشکر حکم کے منتظر کھڑے ہیں، ان کے جہاز بندرگاہ پر صرف احکامات کے منتظر ہیں، اور فوج اور توپخانہ چھاونیوں سے نکل چکا ہے۔ خلیفہ عبدالحمید کی فرانسیسی سفیر کے دربار میں طلبی اور جنگی حکم نامے کے ساتھ فوجوں کو تیار رہنے کے احکامات نے ہی اسلام دشمن پر خوف طاری کر دیا۔ اب پوری دنیا منتظر تھی کہ کیا ہوگا۔ یورپ کانپ اٹھا، فرانس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ خلیفہ اپنے خاص کمرے میں موجود تھے جہاں وہ امور مملکت سے متعلق مشورے اور فیصلے صادر کرتے کہ اچانک ایک حکومتی عہدیدار ہانپتا ہوا کمرے میں بغیر اجازت ہی کے داخل ہو گیا اور کہنے لگا، جناب ایک خوشخبری آئی ہے۔ خلیفہ وہ کیا؟ حضور، فرانسیسیوں نے اس ڈرامے کو ہی نہیں روکا بلکہ اس تھیٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی عظمت، یہ تھی طاقت جب خلافت ہوا کرتی تھی، لیکن چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی خوبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو بہرحال سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب خلافت کا یہ پرچم لہراتا تھا اور جب اس چھتری میں مسلمان زندگی گزارتے تھے تو اس وقت نمونہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، آئیے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے نصف صدی تک محتمم رہے اور ہندوستان کے مایناز علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن آخری حصے میں بڑے سخت صدمات سے ان کو گزرنا پڑا اور کچھ رفقا ان سے بچھڑ گئے اور بعض دل خراش واقعات سے ان کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ اب اسی عالم میں انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک درد بھرا نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک نعت کہی تھی، جس کا ایک ایک شعر دل کی دنیا میں ہلچل مچاتا ہے۔ آئیے آپ بھی سنتے چلے۔ نبی اکرم شفیع اعظم، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن، تمہیں محبت سے کام لے لو۔ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو عالی مقام لے لو۔ ایک ایسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، ایک ایسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آ جا آقا، تمام اپنے غلام لے لو۔ یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو۔ ناظرین، لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان عشق رسول کے ظاہری معنی سے بھی ناواقف ہو گئے۔ وہ امور، وہ باتیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اس سے کوسوں دور رہ گئے۔ ایک مسلمان کو یہ تڑب ہونی چاہیے کہ وہ جو کام بھی کرے شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے، لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں مگر ہماری زندگی دشمنان اسلام کے طرز پر گزر رہی ہے۔ معاشرتی، اقتصادی، سیاسی، انفرادی اور اجتماعی ہر اعتبار سے ہم نے دوسروں کو اپنا نمونہ بنا لیا۔ ہمارے بچے اور نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک تک سے واقف نہیں ہے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی
سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے، اپنی زندگی کو آپ کی تعلیمات سے روشن کرے، اور اس محبت کے چراغ کو ہم اپنے دل میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کرے، اولاد کو بھی تلقین کرے۔ یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ تو ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر کسی نئے اور اہم عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔